ڈاکٹر فیصل کو جو ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ڈی جی ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ 14 اگست کو پبلک جو پرائیویٹ پارٹنر ہے وہ آئے گا، وہ کوئٹہ کے ہر گھر سے کچرا خود اٹھائیں گے، اور جو پچھلا کچرا پڑا ہے اس پہ ہر سال ہم 1 ارب روپے خرچ کرتے رہے۔ وہ صرف ڈیزل جو ہے وہ گاڑیاں جاتی رہیں آتی رہیں، گاڑیاں جاتی ہیں، اور اس کا وہ ڈیزل جو ہے وہ خرچ ہوتا رہتا ہے، 50 کروڑ روپے کا ڈیزل ہر سال، رزلٹ زیرو۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہلا کچرا بھی سارا اٹھائیں گے، اور جب یہ ہمارا پرائیویٹ پارٹنرز آ جائیں گے 100% میرٹ پہ ہم نے اس کا ٹینڈر کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو وینڈر لیں گے ادھر سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوئٹہ کی صفائی کو مکمل کریں گے اور کوئٹہ کو ایک صاف ستھرا شہر بنائیں گے۔ لیکن جناب اسپیکر، سولوشن یہ نہیں ہے، سولوشن یہ ہے کہ اتنے سالوں میں ایک اور کوئٹہ ڈیولپ ہو جانا چاہیے تھا، چاہے وہ دشت میں ڈیولپ ہو، چاہے وہ بوستان میں ڈیولپ ہو۔ آج ہمارے انڈسٹریل سٹیٹس ہیں، آج ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہیں، اگر ہم ان کو ڈیولپ کر پائیں اور ان کے آس پاس نیا شہر بسا سکیں، ہمارا یہ آئیڈیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیو کوئٹہ کے نام سے ایک شہر اور بسانے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ آبادی جو ہے وہ پھیلے اور موجودہ کوئٹہ ہے اس پر جو رش ہے، جو برڈن ہے، یہ کم ہو سکے۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ جو گرین بس ایک انیشیٹو تھا پچھلی حکومت کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست انیشیٹو تھا۔ ہم نے اس کو انہانس کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اور بسز ایڈ کریں گے، اور ہم روٹس بھی ایڈ کر رہے ہیں، فرام کچلاک ٹو مستم، یہ ہم روٹ ایڈ کر رہے ہیں، اور تربت جو ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ گرین بس کریں گے۔ جناب اسپیکر، ہمارا ایک اور پروگرام جس کا ہم نے پہلے دن ذکر کیا تھا کہ بلوچستان کی یوتھ جو ہے، آپ کو پتہ ہے بلوچستان سارے صوبوں کی یوتھ پالیسی تھی، بلوچستان کی یوتھ پالیسی تک نہیں تھی۔ ہم نے الحمدللہ یوتھ پالیسی اپروو کرا لی ہے، اور یوتھ پالیسی کے تحت ہم اپنے یوتھ کو انگیج کریں گے، اور یوتھ کا جو اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے وہ میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ پروگرام ہے۔ وہ اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کے لوگوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، ان کمپنیز کو بلوچستان کے بچوں کو اسکل کرا رہے ہیں کہ جو کمپنیز انشور کریں گی کہ 5 سال کی جاب شیورٹی دے گی، کہ 5 سال تک وہ ہمارے، اور جابز یہاں پر نہیں، ہم ان کو ایکسپورٹ کریں گے باہر۔ اس سے پاکستان میں ایک ریمیٹنس کا سلسلہ آئے گا، اور پاکستان جو بلوچستان کی یوتھ ہے وہ انٹیگریٹ ہوگی ود دا اسٹیٹ۔ جناب اسپیکر، ہمارا ایک اور پروگرام جو میں سمجھتا ہوں بڑا فلاحی پروگرام ہے، وہ ہے بلوچستان کے گریجویٹس کے لیے، جن کے لیے ہم اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے ان کو آسان اقساط میں اپنا کاروبار کرنے کے لیے، اور ان کو پیسے دیں گے آسان اقساط میں، تاکہ وہ اپنا بزنس کر سکیں، اپنا بزنس پلان ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور ہم ان کو یہ دیں۔ جناب اسپیکر، آخر میں میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی 1 جولائی سے شروع ہوگی ہے۔ ہم آج سے جا کے ریلیکس نہیں ہوں گے، بلکہ 1 جولائی سے میں اور میرے وزراء ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں ہماری آؤٹ ریچ ہوگی، ہمارا علاقے میں جائیں گے، ہم وزٹ کریں گے، ہم اپنی ڈیولپمنٹ کو خود لیڈ کریں گے فرام دا ڈے فرسٹ، اور ہم یہ انشور کریں گے کہ یہ جو اویلیبل ہمارے پاس سلاٹ ہے، بجٹ ہے، ہم اس کی صحیح معنوں میں یوٹیلائزیشن کر سکیں، صحیح معنوں میں بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ نو ڈاؤٹ ان اٹ جی، مولانا صاحب، میں آپ کی بات سے 200% متفق ہوں کہ پاکستان کا ایشو، صرف بلوچستان کا نہیں، پاکستان کا ایشو جو ہے وہ کرپشن ہے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں پر ایکسین کانفرنسز کرنے جا رہے ہیں، ہم ڈپٹی کمشنر کانفرنسز کرنے جا رہے ہیں، ہم کمشنر کانفرنسز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم انشور کریں گے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کرپشن کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آخر میں میڈیا کے دوستوں کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان کے میڈیا نے ہمیشہ بڑے مشکل حالات میں یہاں پر جرنلزم کیے، اور ان مشکل حالات میں جس طرح ابھی ریسنٹلی خوزدار میں جو جرنلسٹ شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ یہ اچھی نیوز ہے کہ جو ان کا قاتل تھا وہ ہماری CTD نے پکڑا ہے، اور اس کو ہم قانون کے کٹہرے میں لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ قانون کے مطابق جو اس کی سزا ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی سزا کو، اپنی مقدر کو ٹھہرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی جناب اسپیکر، آخر میں یہ روایت رہی ہے تو کہ میں ذاتی طور پہ اس کا کبھی حمایتی نہیں رہا ہوں ذاتی حیثیت پہ،
لیکن کیونکہ کابینہ کے دوست بھی کہہ رہے ہیں, اپوزیشن بھی کہہ رہے ہیں کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ, PND, چیف منسٹر اور اسمبلی کا اسٹاف, اس کو جو بونس ہے وہ میں اناؤنس کر رہا ہوں 1 مہینے کا. آخر میں ایک بار پھر آنریبل اسپیکر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور میں آپ نے جس طریقے سے اس ہاؤس کو چلایا ہے ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس, اور میڈم غزالہ گولہ صاحبہ کا, ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جس طریقے سے ہاؤس کو لے کے چل رہے ہیں اور جس طریقے سے تمام ممبرز کو لے کے چل رہے ہیں, وہ میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم یہ 65 لوگ بلوچستان کے لوگوں کی تقدیر بدلنے کے لیے اپنے مفاد کو پیچھے رکھیں اور عام بلوچستانی کے مفاد کو آگے لے کر آئیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, بلوچستان پائے. تھینک یو جناب چیف منسٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی مدد اور رہنمائی فرمائے. جیسے کہ روایت رہی ہے کہ ہر سال بجٹ اجلاس کے اختتام پر صوبائی اسمبلی کے ملازمین کے لیے ان کے خدمات کے اعتراف میں کیش ایوارڈ دیا جاتا ہے. اس سال بھی وفاقی وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی کے ملازمین کے لیے 3 تنخواہ بطور کیش ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے. لہٰذا سی ایم صاحب سے گزارش ہے کہ قومی اسمبلی کی طرز پر بلوچستان اسمبلی کے ملازمین کے لیے بھی 3 تنخواہ بطور کیش ایوارڈ دینے کا احکامات صادر فرمائیں. اب اسمبلی کا اجلاس آپ کی رولنگ ہے یا نہیں, ریکویسٹ ہے سر. اچھا ریکویسٹ ہے, پھر وی لک انٹو اٹ. اگر رولنگ ہے تو آئی ریکویسٹ یو کہ اس کو رولنگ نہ کرے. اور دوسرا سر ریکویسٹ یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر صاحب بھی فرما رہے تھے کل کا اجلاس اگر 11 بجے دن کو کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اب اسمبلی کا اجلاس بروز ہفتہ مورخہ 29 جون 2024 کو بوقت صبح 11 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے. ایک دے گا چارہ دیا کتنا ہے 36